بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 2 دن پہلے خواجہ آصف صاحب کا ایک انٹرویو تھا ندیم ملک صاحب کے ساتھ، تو اس انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کی کہ ایک وفاقی وزیر ہیں جو کوئی 1.5 سال پہلے انہوں نے بات کی کہ انہوں نے پی ایم ایل این سے رابطہ کیا تھا، اور اس رابطے کے بعد وہ یہ چاہ رہے تھے اور آفر انہوں نے کی تھی پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ کو کہ ہم اگر آپ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا چاہیں تو اور نو کانفیڈنس لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پاس کوئی 12-15 لوگ ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے تو اس حکومت کو ختم کر دیں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا پہلے ذرا یہ سن لیں خواجہ آصف صاحب نے، تو اس ویڈیو میں سن لیں تو اس کے بعد میں بات کرتا ہوں آپ سے۔ آئینی طریقہ ہے اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج سے 1.5 سال پہلے ایک بڑے جس کو کہتے ہیں بولنے والے یا حکمران پارٹی کے وزیر ہیں، خاصا ان کا جو ہے وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے فون کر کے لندن کہا کہ میرے پاس 11-12 بندے بھی ہیں میرے ساتھ، ابھی بھی وزیر ہیں وہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میں نام نہیں لیتا۔ جی بالکل آپ درست کریں، صحیح پہنچے ہو تسی۔ تو انہوں نے ادھر کہا، اور جس کو کہا وہ شہباز صاحب کا صاحبزادہ ہے۔ چلے میں اس پہ نام کسی کا بھی نہیں لیتا۔ تو یہ جہاں پہ اس قسم کے لوگ ہوں تو کتنی دیر جن لوگوں نے بھی اس پہ انویسٹ کیا ہے، چاہے وہ جس طرح جسٹس وجی نے کہا ہے، لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں سر، وہ لوگ یا ان کا کوئی بھی گروپ تب تک آپ کی طرف آئے گا نہیں جب تک آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہاں سے کوئی گرین لائٹ ہوگی نہیں۔ دیکھیں وہ چاہیں گے یہ سارے لوگ چاہیں گے کہ ان کی اگلے الیکشن میں جو ہے نا ٹکٹ جو ہے نا وہ بیفور ہینڈ ہم کنفرم کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک لیٹسٹ بتاتا ہوں، یہ تو پرانی بات ہے جو میں نے آپ کو کہی ہے۔ 11-12 کا ایگزیکٹ نمبر انہوں نے جو ہے 11-12 کا مجھے آج ہی یاد ہے۔ میں نے اسمبلی میں بھی یہ بات کی تھی، تو میری سیٹ پہ وہ آ کے انہوں نے میرے گھٹنے چھڑے نو ہاتھ لایا سی کہ نہ لینا۔ وہ اب اس وقت یہ جوائنٹ سیشن کے وقت جو ہے ویری سائزبل نمبر جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا تھا۔ تو اس نے ووٹ کیوں نہیں کیا آپ کو؟ نہیں، میں آپ کو اسی پہ آتا ہوں نا، میں کمپلیٹ کر لینے دینا مجھے سینٹنس جو ہے۔ اس میں کچھ لوگ تھے جو ووٹ دینے کو تیار تھے، کچھ لوگ ہیں کہ ہم ابسٹین کریں گے، اور بڑی کلیئر کٹ ڈیفیٹ ہونی تھی گورنمنٹ کو۔ اور وہ کتنے نمبر؟ میرا 1.5 سے 2 درجن تو نمبر تھے، 1.5-2 درجن، 18 سے 25 تک، 24-25 تک لوگ تھے۔ اس میں ہمارا بھی ایفرٹ تھا، اس میں پیپلز پارٹی کا بھی ایفرٹ تھا، اس میں مٹیریلائز کوئکلی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کو پھر ٹیلی فون گئے لاسٹ مومنٹ پہ، لاسٹ مومنٹ پہ ان کو ٹیلی فون گئے کہ بھی آپ نے حاضر بھی ہونا ہے اور آپ نے ووٹ بھی دینا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب دستے شفقت اٹھا نہیں ہے۔ میں آپ کا ہر چیز کا جواب دوں گا، مجھے صرف موقع دے دیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے بھی فون کیا ان کے لیے وہ پری میچور تھا۔ اچھا، ان کے لیے وہ ٹائم پری میچور تھا، ابھی وہ صحیح وقت کے انتظار میں۔ تفصیل نہ پوچھیں سر آپ اچھا، اب آپ نے سنا کہ خواجہ صاحب یہی فرما رہے تھے کہ جی 1.5 سال پہلے یہ رابطہ ہوا، اور پھر یہ کہ جی وہ منسٹر جو ہیں ابھی کہہ رہے تھے کہ ریسنٹلی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں وہ بات کر رہے تھے، اسی بارے میں انہوں نے بات کی، تو وہ وزیر ان کے پاس آئے اور انہوں نے وہ کہہ رہے تھے کہ جی میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا انہوں نے اور کہا کہ جی یہ بات نہ کریں، مطلب ہے کہ ان کو آپ ان کا نام نہ لیں، ان کو ایکسپوز نہ کریں جو منسٹر صاحب تھے۔ اچھا، ایک تو یہ بات کہ جی میرا خیال ہے کہ خواجہ صاحب کو یہ چونکہ پہلے بھی ایک دفعہ بات یہ کر چکے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ اگر بجائے اس کے کہ آپ اس طرح انڈائریکٹلی بات کریں تو خواجہ صاحب کو وزیر صاحب کا نام لے لینا چاہیے، اور ان کو اگر یہ بات چونکہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں اور پہلے بھی بات کر چکے ہیں تو اور اگر نو کانفیڈنس کی مطلب ہے کہ ابھی بھی امید ہے کہ جی ہم کر سکتے ہیں، جو کہ میری ذاتی رائے میں کافی مشکل کام ہے، اور میں شاید خاقان بھائی صاحب کے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پورے نمبر جو میرا ہے 172 یا 173 جتنا بھی نمبر ریکوائرڈ ہوتا ہے، یہ نمبر اگر نو کانفیڈنس کا آپ کو ریکوائرڈ ہو تو پورے نمبر کو لے کے آنا، ان کو انشور کرنا کہ وہ اسمبلی میں پہنچ جائیں،
تو یہ ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے، بہت مشکل ٹاسک ہوتا ہے، اور اسی لیے پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے دیکھا کہ نو کانفیڈنس موو کبھی اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو اچھا، میں آپ کو اس میں، چونکہ خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کی، تو میں ایک انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں کہ بیسیکلی وہ جو 1.5 سال پہلے کی بات کریں تو میں نے سٹوری کی تھی ایک نیوز کے لیے اور جنگ کے لیے، اور یہ سٹوری شائع ہوئی تھی 6 جولائی 2020 کو۔ یہ نیوز میں بھی چھپی تھی اور جنگ میں بھی چھپی تھی، اور میں آپ کو پہلے تھوڑا سا خبر کا سنا دوں کہ میں نے کیا خبر لکھی تھی۔ وہ پی ٹی آئی وزیر کا وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے نون لیگ سے رابطہ، یہ میری خبر تھی، ایکسکلوسیو سٹوری تھی۔ اچھا، اب اس میں اس طرح سے خبر کی ڈیٹیلز یہ تھی کہ معلوم ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایک وفاقی وزیر نے مبینہ طور پر نون لیگ کے سینئر قیادت کو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک لانے کی پیشکش کی ہے۔ ایک باخبر ذریعے سے دی نیوز کو بتایا گیا کہ وفاقی وزیر نے حال ہی میں نون لیگ کے سینئر رہنما کی فیملی کے ایک رکن سے اس معاملے پر بات کی ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تو پی ٹی آئی کے کئی ارکان قومی اسمبلی بھی اس کی حمایت کریں گے۔ پی ٹی آئی کے اتحادی جماعتوں کے ساتھ تعلقات پہلے ہی مشکلات کا شکار ہیں۔ یہ پیغام نواز شریف، شہباز شریف اور خواجہ آصف تک پہنچا دیا گیا ہے۔ نون لیگ نے اب تک وفاقی وزیر کے اس خیال کا جواب نہیں دیا اور فی الحال کے لیے انتظار کرو اور دیکھو، ویٹ اینڈ سی کی پالیسی کو ترجیح دے رہی ہے۔ اس نمائندے نے مذکورہ وزیر سے رابطہ کیا، تاہم انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ انہوں نے شریف فیملی کو ایسا کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ کہا جاتا ہے کہ مذکورہ وزیر نے نون لیگ کی سینئر قیادت کے خاندان کے فرد سے رابطے کے لیے اپنا ذاتی موبائل فون استعمال کیا۔ ان کی نون لیگ کے مذکورہ شخص کے ساتھ پرانی وابستگی ہے اور بظاہر اس تعلق کی وجہ سے ان کو نون لیگ تک یہ پیغام پہنچانے کی ترغیب ملی۔ پھر آگے اسی خبر کو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں پھر آگے میں نے لکھا کہ ذریعے نے یہ بھی بتایا کہ ایوان میں تبدیلی کے لیے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے 12 سے زائد ارکان اسمبلی تیار ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے وفاقی وزیر کا پس منظر میں نون لیگ والوں کے ساتھ رابطہ حکمران جماعت پی ٹی آئی کے لیے پریشانی کا باعث بنے کچھ تنازعات کے دوران ہی سامنے آیا ہے۔ ایک طرف اتحادی جماعت، اور یہ پھر وہ ظاہر ہے جو بھی اس وقت کے حالات تھے اور اس لحاظ سے جو بھی مطلب ہے کہ بیک گراؤنڈ تھا، تو باقی اس کی ڈیٹیلز اس خبر میں۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میں ابھی آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی میں نے جب 6 جولائی کو یہ خبر دی تو اسی دن، اب میں نے اس خبر میں یہ بھی لکھا کہ اس میں خواجہ آصف صاحب کو بھی یہ اطلاع تھی، شہباز شریف صاحب کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، پہلے بھی شاید میں نے نام نہیں لیا تھا، لیکن یہ ہے کہ سلمان شہباز کو یہ میسج دیا تھا، واٹس ایپ میسج تھا۔ وفاقی وزیر کا نام میں نہیں لے رہا، میں تو چاہتا ہوں خواجہ آصف صاحب کو لینا چاہیے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن یہ خبر چھپی تھی 6 جولائی 2020 کو، تو خواجہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور وہ ٹویٹ میں آپ کو سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ خواجہ صاحب نے میری یہی جنگ کی خبر کا لنک لگا کے تو ٹویٹ یہ کیا: میرے سے تو کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ انصار عباسی صاحب ماشاءاللہ محترم اور مستند صحافی ہیں۔ صحافتی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر مجھ سے تصدیق کر لیتے تو مجھے تردید کی گستاخی نہ کرنی پڑتی۔ والسلام۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے، جو کہ جی ظاہر ہے ہم جرنلسٹ ہوتے ہیں، اور جب آپ سٹوری دیتے ہیں تو آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو آپ انفارمیشن دے رہے ہیں وہ سچ ہو، اور آپ اسی لیے مطلب ایسے سورسز کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ جن کی کریڈیبلٹی ہو، اور جو کم از کم جو آپ کو بات بتائیں وہ سچ بات ہو۔ تو مجھے اس وقت بھی بڑا ویسے عجیب لگا، میں نے کہا دیکھیں کہ میں نے ایک خبر کی، اور جو خبر میری اس دن چھپی اور اس کے اوپر خواجہ صاحب نے یہ کیا لکھا، لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ جو کہ
ایک ریفلیکشن، یہ انفارچونیٹ ریفلیکشن ہے آن پارٹ آف پولیٹیشینس کہ جی آپ نے اگر اس وقت یہ کہا کہ جی میری یہ خبر غلط تھی اور یہ آپ تردید کی بات کر رہے ہیں، تو آپ نے بعد میں یہ اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ 1.5 سال پہلے یہ اس طرح کا رابطہ ہوا تھا اور اس رابطے کے نتیجے میں جو بھی یہ بات ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اسمبلی میں ابھی یہ ہوا اور وہ ہوا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات ایک دفعہ پہلے بھی ہوئی تھی کہ ایک مجھے نہیں پتا کہ کیا کوئی ایک مسئلہ تھا، تو فواد چودھری صاحب نے کوئی ٹویٹ کیا تھا، تو اس ٹویٹ کے کو کوٹ کرتے ہوئے تو خواجہ آصف صاحب نے ان کو بھی یہی بات لکھی تھی کہ ایک وفاقی وزیر نے یہ بات کی تھی، یہی والی جو سارا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا چکا ہوں۔ تو میں بس یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑا آسان ہوتا ہے، دیکھیں کہ سیاستدانوں کے لیے کہ آپ کسی جرنلسٹ کی کریڈیبلٹی کو اس طرح سے کویشچن کر دیں، تو جو کہ خواجہ صاحب نے میری کریڈیبلٹی کو اس وقت کویشچن کیا اور اس طریقے سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جو اپنے اس ٹویٹ میں مطلب لکھا کہ ماشاءاللہ محترم اور مستند صحافی ہیں، میرے بارے میں لکھا، اور صحافتی آداب یہی پھر آگے کہ جی اگر مجھ سے تصدیق کر لیتے تو مجھے تردید کی گستاخی نہ کرنی پڑتی۔ تو چلیں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھ سے اب اس کے اوپر میرے بارے میں جو انہوں نے پہلے کیا، خواجہ صاحب کو ابھی کیا کرنا چاہیے، لیکن میں ایک بات ایکسپیکٹ ضرور کرتا ہوں خواجہ صاحب سے، کیونکہ وہ بار بار یہ بات میں یہ کہہ رہا ہوں، پہلے بھی جو کہہ رہا ہوں یہ کر چکے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ بتا دینا چاہیے کہ وہ وفاقی وزیر کون ہے، اور تاکہ ظاہر ہے ایک کیونکہ لوگ بہت سے، آپ کو پتا ہے کہ ہم فرض کریں مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں نام بتا دیتے، تو دیکھیں میری ظاہر ہے اگر میں نے نام دینا ہوتا تو اس دن بھی میں دے سکتا تھا، جو پہلا دن تھا جب میں نے سٹوری کی تھی میں دے سکتا تھا۔ تو ظاہر ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ذرا برڈن وہ لوگ لیں کہ جو یہ بات اب اوپنلی کر رہے ہیں، پبلکلی کر رہے ہیں، وہ تو ان کو پھر پوری بات کرنی چاہیے اور پوری تاکہ ڈیٹیلز بتائیں، کیونکہ میں فرض کریں آج نام لے دیتا ہوں تو یہی خواجہ صاحب ہوں گے یا ان کی پارٹی کے دوسرے لوگ کہ نہیں یہ والے وزیر نہیں تھے، وہ کوئی دوسرے وزیر تھے، حالانکہ مجھے کم از کم اپنے جو سورسز ہیں اور جس سورس نے مجھے انفارمیشن دی تھی، مجھے ان کے اوپر پورا اعتماد ہے، اور اس وقت بھی ان کے اوپر پورا اعتماد تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔